آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں، اور جتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے پہلے والے انسانوں کو دیا اور پہلے والے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیا، وہ تمام کا تمام علم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جو کمالات، جو معجزات پچھلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائے، وہ تمام کمالات اور وہ تمام معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، اور وہ کمالات، وہ علم، وہ عمل، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ تمام کی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ اسی لیے کسی کے حصے میں صداقت آ گئی، کسی کے حصے میں عدالت آ گئی، کسی کے حصے میں شجاعت آ گئی، کسی کے حصے میں حیا آ گئی، کسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ مفسر قرآن بن گیا۔ اگر کسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ حافظ حدیث بن گیا کہ اس کے سینوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہو گئی۔ ایسے ہی اگر کسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ شاعر اسلام بن گیا۔ تو وہ صحبت کی برکت تھی، وہ نظر کی برکت تھی۔ اس دین کے اندر صحبت کی بڑی اہمیت ہے، اس دین کے اندر نظر کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم صحبتوں سے محروم ہیں، اللہ والوں کی نظروں سے محروم ہیں۔ آپ دیکھیں آج موجودہ زمانے کے اندر ہمارے بچے ایسے اسکولوں کے اندر، ایسے کالجوں کے اندر یا ایسی درسگاہوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کو تعلیم دینے والے یا دین سے بیزار لوگ ہیں، یا کافر مشرک لوگ ہیں، یا کٹر کافر لوگ ہیں، یا ایسے ملحد ہیں جو ہمارے بچوں کو ملحدانہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دو چیزوں کا اثر کسی بھی حال پڑے گا ہی پڑے گا، انسان کو اس سے کبھی بھی خلاصی نہیں ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ دو اثر ایسے ہیں جس کا اثر ضرور انسان کی ذات کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ پہلی والی چیز موسم کا اثر ہے۔ موسم کے اثر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ مثلا گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم کے اندر چاہے کوئی کتنی ہی ٹھنڈک کا انتظام کر لے، چاہے وہ کتنے کولروں کو لگا لے، لیکن جب وہ باہر نکلے گا تو کسی نہ کسی لمحے میں اس کو گرمی کا احساس ہوگا اور موسم کا اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ ایسے ہی سردیوں کے زمانے کے اندر چاہے انسان کتنے گرم کپڑے پہن لے، وہ گرم کپڑے پہننے کے باوجود اس کے اوپر سردی کا اثر کسی بھی حال ہوگا۔ ایسے ہی بری صحبت کا اثر بھی بچوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر پڑتا ہے تو وہ بری صحبت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر مشرکانہ چیزیں ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے بچے مشرکوں کے پاس پڑھ رہے ہیں اور اس کا اثر ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ کٹر کافروں کے پاس پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے الحاد اور بے دینی کے راستوں کے اوپر چل رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یہاں عالم یہ ہو گیا کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کو فخر سمجھتے تھے اور ماں باپ کی عزت کرنا، احترام کرنا بڑی سعادت اور بڑی دولت سمجھتے تھے، لیکن وہی بچے ہیں ماحول کا اثر پڑنے کی وجہ سے، وہ شرک کے اثرات ہیں، وہ کفر کے اثرات ہیں، وہ بے دینی کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار نہیں ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے واسطے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دین کا علم فون کے ذریعے سے حاصل کر لیں، وہ دین کا علم سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں
کہ کوئی بھی دین کو موبائل کے ذریعے سے، کسی کافر کے ذریعے سے، مشرک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہیں سے یہ دین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس دین کو حقیقی معنی میں حاصل کرنا ہے تو وہ بزرگوں کی نظروں میں اور بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے ہی دین حاصل کر سکے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین زندہ ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین بزرگوں کی نظر سے آتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے آتا ہے۔ جن لوگوں نے صحبت کو اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، جس صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو بہت زیادہ بلند کر دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا احسان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، تمام انسانوں کے اوپر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے مجاہدے کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے نبی کو پڑھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، نبی سے سیکھا ہے، اور اسی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے ہیں، یہ کامیاب ہیں، اور یہی سب سے اچھے انسان ہیں۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔